لشکر امیر المؤمنین اور لشکر ابلیس میں جنگ۔ بحار الانوار میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، جب یوم وقت معلوم آئے گا تو ابلیس اپنے تمام لوگوں کو لے کر ظاہر ہوگا، جو خلقت حضرت آدم سے لے کر یوم وقت معلوم تک اس کی پیروی کر چکے ہوں گے، اور یہ آخری جنگ ہوگی جو حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام اور ابلیس لعین کے درمیان ہوگی۔ میں نے عرض کیا کہ اس سے پہلے بھی جنگ لڑی جا چکی ہوگی؟ آپ نے فرمایا جنگیں ہوں گی اور برابر ہوں گی، اور ہر امام اپنے اپنے دور میں نیکی اور بدی کی جنگ ہوتی رہے گی، اور جب یوم وقت معلوم آئے گا تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام اپنے اصحاب کو لے کر آگے بڑھیں گے، اور ابلیس اپنے اصحاب کو لے کر آگے بڑھے گا، اور یہ معرکہ تم لوگوں کے کوفہ کے قریب وہ کامر الحافر ہوگا جو دریائے فرات کے کنارے واقع ہے، اور ایسا گمسان کارن پڑے گا کہ جب سے دنیا ہوئی ایسا رن کبھی نہ پڑا ہوگا۔ چنانچہ مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ حضرت علی امیر المؤمنین علیہ السلام کے اصحاب کو مجبوراً 100 قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا، اور ایسا بھی نظر آتا ہے کہ بعض اصحاب کے قدم پیچھے ہٹتے ہٹتے دریائے فرات میں اتر جائیں گے۔ اس وقت خدائے قہار و جبار نصرت کے لیے باطلوں سے فرشتوں کی فوج اتارے گا، اور حکم خدا پورا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے آگے ہوں گے، ان کے ہاتھ میں نور کا ایک نیزہ ہوگا۔ جب ابلیس کی نظر آپ پر پڑے گا تو اپنے پیچھے کی طرف بھاگے گا، اس کو بھاگتا دیکھ کر اس کے لشکر والے کہیں گے کہ کیوں بھاگتے ہو، تم فتح یاب و ظفر یاب ہو رہے ہو؟ وہ جواب دے گا جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ ادھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھ کر اس کی پشت پر نیزہ ماریں گے اور وہ ہلاک ہو جائیں گے، پھر اس کے سارے ساتھی ہلاک ہو جائیں گے۔ اس وقت صرف اللہ کی عبادت کرنے والے رہ جائیں گے، اور شرک کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ پھر حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام 44,000 سال تک حکومت کرتے رہیں گے، اور اس عرصے میں شیعان حضرت علی علیہ السلام میں سے ہر ایک کے سلب میں سے 1,000 فرزند نرین پیدا ہوں گے۔ اس وقت مسجد کوفہ اور اس کے چاروں طرف 2 سرسبز و شاداب باغات ظاہر